میں جناب چترالی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حلقے سے الیکشن کی کارروائی کو روک دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ چترالی صاحب کو ناحق ہٹایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے آنن فانن ایک دن میں جو نوٹیفیکیشن کیا تھا ان کو ہٹانے کا اور الیکشن کرانے کا ان کے حلقے NA1 میں چترال، وہ تمام پروسیس آج پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چترالی صاحب، اور انشاءاللہ آپ کی اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے اس میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آپ اپنی نشست بھی رکھیں گے اور آپ بے گناہ قرار پائیں گے۔ تو بہت آپ کو میں دعا بھی دیتا ہوں اور مبارک بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے عوام کے خلاف ایک جنگ کا ماحول پیدا کر دیا ہے، جس طرح پے در پے فیصلے لیے جا رہے ہیں عدالتوں سے یا عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، اس سے پہلے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں بچر صاحب، احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب اور دیگر کئی ہمارے دوست جو ہیں، چترالی صاحب کی بات کی میں نے، تو یہ تمام لوگ جس طرح ان کو معطوب کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ ایک شرمناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ اگر آپ ان فیصلوں کو پڑھیں تو تمام یہ فیصلے صرف 2 پولیس کے گواہان کی گواہی پر مبنی ہیں۔ ایک گواہ کہتا ہے کہ میں چکری 4 مئی کسی طرح عمران خان صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے میری موجودگی میں ایک سازش کا ذکر کیا۔ دوسرا گواہ، وہ بھی پولیس کا ملازم ہے، وہ کہتا ہے 7 مئی کو کسی طرح میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا جہاں وہ گفتگو فرما رہے تھے اور میری موجودگی میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اس گواہی کو پہلے ہی سرگودا کی ATC رد کر چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ کوئی عقل اس گواہی کو مان نہیں سکتی کہ پولیس والے جو ہیں اچانک نمودار ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور ایک سازش بنی جا رہی ہو جس کا کوئی وجود نہیں در حقیقت، اور اس سازش کی یہ گواہی دیں، سنتے رہیں وہاں بیٹھے ہوئے اطمینان سے، اس کے بعد گھر جا کے سو جائیں۔ تو یہ تمام جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے ہے۔ جن جج صاحب نے سرگودا میں اس گواہی کو ماننے سے انکار کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد مقدمات دیگر عدالتوں میں چلے، اور یہ دیگر عدالتیں اب ایک بالکل مختلف نوعیت کا فیصلہ دے رہی ہیں، اسی رد شدہ گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو 10 سال سزائیں دے رہی ہیں۔ تو ہم ظاہر عدالت کا رخ تو کریں گے، جو بھی عدالتیں ہمیں میسر ہیں ہم وہاں جائیں گے، لیکن ہم پاکستان کی عوام کو بھی یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم عدالت پہ مقدمہ لڑیں گے، لیکن یہ مقدمہ ہم نے تاریخ کی عدالت میں بھی لڑنا ہے، یہ مقدمہ ہم نے پاکستان کی عوام کی عدالت میں بھی لڑنا ہے، تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے آئندہ یہ نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اپنے عدالتی عمل کا اعتبار بحال کرنا ہے، ہم نے اپنے قانون کا اعتبار بحال کرنا ہے۔ یہ ہے عمران خان کی جنگ، یہ ہے ہماری جنگ۔ ہم نے اپنے الیکشن کا اعتبار بحال کرنا ہے۔ جس طرح الیکشنوں کو لوٹا گیا، اس کے بعد جس طرح عدالتی عمل کو استعمال کیا گیا، یہ ہماری تاریخ کا ایک انتہائی تاریک باب ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام اس تمام عمل کو دیکھ رہی ہے، آپ اس عمل کو پاکستان کی عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو ہم سب آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، سچائی کی جانب اس ریاست کو ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان میں فلاح دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں سچائی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے عدالتی عمل کا اعتبار ہو، ہم چاہتے ہیں جس کا ووٹ پڑے اس ووٹ کے مطابق ہی فیصلہ ہو، یہاں پہ اور کچھ نہ ہو۔ تو ہم ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی یگانگت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی فلاح کے لیے اپنا رول ادا کرنے کو کھڑے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ میرے اوپر مجھے پتہ چلا کر میں آیا ہوا تھا یہاں ملاقات کرنے دوستوں سے، 9 مقدمے میری غیر حاضری میں اچانک اسلام آباد میں بنا دیے گئے۔ وہ FIR ہیں جن میں میرا کوئی نام نہیں، ذکر نہیں، اس میں میرے خلاف وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب دہشت گردی کی FIR میرے خلاف کاٹ دی گئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا تھا۔ میں نے 30-32 سال وکالتی عمل میں گزارے، پاکستان کے آئین شرافت کو سر بلند کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش میں کرتا رہوں گا۔ مجھے کوئی چاہے دہشت گرد کہے، مجھے کچھ بھی کہے، میرا جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، میرا رشتہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، میرا رشتہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کو ہم نبھاتے رہیں گے۔
हम सच के साथ खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत सर ये शुक्रिया। बताया कि 5 जगह इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।